نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا آج کا موضوع ہے آخرت. آخرت جو آخر میں آنے والی ہے لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے نہایت اہم ہے کہ ہمیں اسے اپنی اس زندگی میں سب سے آخر میں نہیں سب سے پہلے رکھی سب سے مقدم رکھنا چاہیے. لگتا ہے کہ انسان ایک ابدی مخلوق ہے. ابد کہتے ہیں ہمیشہ. ہم انسان جو پیدا ہو گئے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہو گئے. یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا میں آتے ہیں اور جاتے ہیں اور موت ہو جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں ختم نہیں ہوتے. وہ ایک اور فیز میں چلے جاتے. جو روح ایک دفعہ پیدا ہو چکی ہے بس وہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہو گئی. اب اس کو مرنا نہیں. اس کی عمر کو خدا نے 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے. اس کی عمر کا بہت چھوٹا سا حصہ موجودہ دنیا میں رکھ دیا. اس کو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی بھی چیز کی ایک لمبی لائن ہے یا ایک آپ یوں سمجھے کہ اگر اس وقت آپ کے سامنے کوئی تار نظر آ رہی ہے آپ کو تو اس تار کو آپ زندگی سے تشبیہ دیں. کوئی طویل تار ہے لمبی تار ہے لیکن اس کا بس 0.1 حصہ جو ہے وہ آپ کو اس دنیا میں ملا ہے. یعنی اگر وہ تار آپ زندگی سے تشبیہ دیں تو اس کا 0.1 حصہ صرف آپ کے پاس ہے اور باقی سارے کا سارا بلکہ وہ صرف اتنا نہیں اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جس کا کوئی اینڈ دوسرا کنارہ ہے ہی نہیں. کہتے ہیں کہ تاہم اس کی عمر کو خدا نے 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے. اس کی عمر کا بہت چھوٹا سا حصہ موجودہ دنیا میں رکھ دیا ہے اور اس کا بقیہ تمام حصہ موت کے بعد آنے والی آخرت میں. موجودہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت کی دنیا عمل کا انجام پانے کی جگہ. وہ نتیجے کی جگہ ہے, جزا کی جگہ ہے. موجودہ دنیا ناقص ہے, انکمپلیٹ, اور آخرت کی دنیا ہر اعتبار سے کامل, کمپلیٹ. آخرت ایک لامحدود دنیا ہے, انلمیٹڈ. وہاں تمام چیزیں اپنی معیاری حالت میں مہیا کی گئی, یعنی اپنے بہترین سٹینڈرڈ کے ساتھ. خدا نے اپنی جنت کو اسی آخرت کی دنیا میں رکھا ہے. دنیا میں نہیں ہے جنت, جنت آخرت میں, دوسری زندگی میں, یا زندگی کے دوسرے حصے میں. جنت ہر قسم کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے. جس کی کوئی تمنا کرے, نیکی یعنی احسان اور خدا پرستی یعنی تقویٰ, وہ آخرت کی دنیا میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے لیے جنت کے دروازے ابدی طور پر کھول دیے جائیں گے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس گھر میں آرام کریں گے. لیکن جو لوگ موجودہ دنیا میں خدا کو بھول جائیں, غافل بن کے دیے, یا خدا کے مقابلے میں سرکشی کا طریقہ اختیار کریں, یعنی خدا کے آگے جھکنے کی بجائے, تواضع کی بجائے, اس کی عبادت کی بجائے شیطان جیسی سرکشی اور انکار کا طریقہ روش اختیار کرے, وہ خدا کے نزدیک مجرم ہیں. ایسے تمام لوگ آخرت کی نعمتوں سے محروم رہیں گے. اب ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا ہے کہ کیا ہم ہر وقت, جیسے کہ مومن کی ایک تعریف کی گئی قرآن مجید میں, تو اکلھا کل حین, کہ وہ ہر وقت اپنے پھل دیتا ہے, ہر وقت ہماری ذات سے خیر پھوٹ رہی ہے. کیونکہ مومن کی مثال ایک عمدہ درخت کی طرح ہے. ایک اچھا درخت
اپنے آنکھوں کو دعوت بخشتا ہے وہاں پر جہاں پر وہ سایہ دیتا ہے، اس کے ساتھ تو ہر وقت فضا کو صاف کرنے کا کام کرتا رہتا ہے. یعنی ایک طرف دعا ہے جو خاموش آپ کو کھڑا نظر آ رہا ہے، وہ مسلسل آپ کو آکسیجن پرووائڈ کر رہا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ سب کر رہا ہے اور ماحول کو پولوشن سے صاف کر رہا ہے. تو بالکل مومن کا بھی کردار ایسا ہی ہوتا ہے. جہاں اس کی ذات سے بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں، جیسے ایک درخت سے سبزہ ہے، پھل ہے، سایہ ہے، خوبصورتی ہے، وہاں خاموش عمل بھی ہے ماحول کو صاف کرنے کا. تو بالکل اسی طرح ایک مومن جہاں اپنی ذات میں بڑے بڑے کام کرتا ہے، نیکی کے کام، یعنی بڑے بڑے پھل لاتا ہے، لوگوں کو آرام اور سکون دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عمل کے ساتھ ایک خاموش تبدیلی ماحول میں پیدا کرتا ہے. تو ہمیں ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس قسم کا درخت ہے، ہم کتنا لوگوں کے فائدے کے ہیں، کتنا دوسروں کے آرام کے ہیں، یا یہ کہ ہم دوسروں کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی اذیت ہی پیدا کیے رکھتے ہیں اور کچھ بھی تو اپنے وجود سے شور مچا کے، اپنی چال سے، اپنی گفتگو سے، اپنے رویے سے، اپنے معاملے سے، اپنے بہیویئر سے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا دوسرے لوگ ہمیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں یا دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم دوسروں پر بوجھ تو نہیں، کہ ہم کہاں کھڑے. تو اسی اکول ہے کل لہین ہے، کیا ہم ہر وقت فائدے کے ہیں. تو ہماری یہ مختصر سی زندگی جو اس وقت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح گزر رہی ہے. کیا اس طرح کہ ہم واقعی اس میں کچھ اپنے لیے کما کے لے جا رہے ہیں، یا پھر خدا ترسی اور نیکی اور احسان کا رویہ چھوڑ کر غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور بے خوفی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں. یہ ہمارا طرز عمل اور طریقہ کار کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. ہم سب کو سوچنا چاہیے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسی کے مطابق ہی آخرت میں پھر ہمارا مقام ہوگا. پھر یہ لکھتے ہیں کہ لیکن جو لوگ موجودہ دنیا میں خدا کو بھول جائیں یا خدا کے مقابلے میں سرکشی کا طریقہ اختیار کریں، وہ خدا کے نزدیک مجرم ہیں. ایسے تمام لوگ آخرت کی نعمتوں سے محروم رہیں گے. موجودہ دنیا میں خدا غیب کی حالت میں ہے. آخرت کی دنیا میں وہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ سامنے آ جائے گا. یعنی آج ہم اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے لیکن کل نظر آئیں گے. اس میں تمام انسان خدا کے سامنے جھک جائیں گے، مگر اس وقت کا جھکنا کسی کے کام نہیں آئے گا. خدا کے سامنے وہ جھکنا مطلوب ہے جو دیکھنے سے پہلے موجودہ دنیا میں ہو. آخرت میں خدا کو دیکھ لینے کے بعد جھکنا کسی کو کچھ فائدہ دینے والا نہیں، کیونکہ وہ تو مجبوری کا جھکنا ہے. کیونکہ ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم اپنی فری ول کے ساتھ، اپنی آزادی کے ساتھ، اپنی چوائس اور فریڈم کے ساتھ اللہ کے آگے جھکے، خوشی کے ساتھ اس کی طرف بڑھے. موت آدمی کی زندگی کا خاتمہ نہیں، وہ اگلے یا دوسرے مرحلہ حیات کا آغاز ہے. یعنی وہ موت پر جو ظاہر میں آتی ہے اس سے ختم نہیں ہو جاتی، یعنی ہماری زندگی، بلکہ دوسرا مرحلہ جو شروع ہونے والا ہے، کیونکہ زندگی دو حصوں میں ڈیوائڈڈ ہے. جب پہلا مرحلہ ختم ہوتا ہے تو وہ دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. موت وہ درمیانی مرحلہ ہے جبکہ آدمی آج کی وقتی دنیا سے نکل کر کل کی مستقل دنیا میں پہنچ جاتا ہے. تو زندگی کے جو یہ دو حصے ہیں، ایک عارضی اور ایک مستقل ہے، ایک یہاں اور ایک وہاں ہے، اس سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا. وہ دنیا کے مسافر خانے سے نکل کر آخرت کی ابدی قیامگاہ میں داخل ہو جاتا ہے. آخرت کا یہ مرحلہ ہر ایک کی زندگی میں لازمن پیش آنے والا ہے. یعنی ہم میں سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں. لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو سوتے وقت تکیے پہ جب سر رکھ رہے ہو تو یہ سوچ بھی رہے ہو ساتھ کہ معلوم نہیں کتنے دن اور اس تکیے پہ سر رکھنا باقی ہے اور کس دن دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، کون سی رات میرے قبر میں آنے والی اور پھر میرے ساتھ کیا ہوگا، میں نے آج کے دن میں کیا کام کیے جو اللہ کو راضی کرنے والے تھے.
اور کون سے ایسے کام ہے کہ جس کو ناراض کرنے والے تھے. کیونکہ آخرت کا یہ مرحلہ یعنی موت کے بعد کی زندگی ہر ایک کے لیے مست ہے. کوئی بھی نہیں جو اپنے آپ کو آخرت کی پیشی سے بچا سکے. ہم میں سے کوئی کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا, کہیں نہیں جا سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب کو مرنے سے ڈر لگتا ہے. کیوں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ یا مرنا بہت ایک ناخوشگوار بات لگتی. لوگ موت کے ذکر کو بھی برا سمجھتے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ موت کا ذکر ہمارے لیے انتہائی ناپسندیدہ ہے؟ جبکہ ہمارے مقابلے میں صحابہ کرام جیسے وہ موت سے محبت کرنے والے تھے. وجہ کیا؟ کبھی غور کیا؟ اگر ہم غور کریں تو وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کے لیے ہم نے جو کچھ تیار کر رکھا ہے اتنا ہم نے اس زندگی کے لیے تیار نہیں کیا. یعنی ہم نے اپنی اس زندگی کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے اتنا ہم نے اپنی اس زندگی کے لیے تیار نہیں کیا. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ لوگ پاکستان سے انڈیا سے جہاں کہیں سے بھی امیگریٹ کر کے یہاں آئے. اب آپ کے ہسبینڈ بھی کام کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ بھی کوئی جاب کر رہے ہو, اور دونوں مل جل کر لگے ہیں ایک گھر خریدنے میں. اب آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ محنت کر کے گھر خریدنے میں لگایا, پھر اس میں اپنی مرضی کا فرنیچر لگایا اور اپنی مرضی کے راحت اور آرام اور خوشی اور سکون کے سارے ذرائع اس میں فراہم کیے. جب آپ اپنا کسٹم میڈ گھر بنا لیتے ہیں, مرضی کا نقشہ بنوا لیتے ہیں, مرضی کا علاقہ چوز کرتے ہیں, مرضی کے ڈیکوریشن کرتے ہیں, ہر چیز جب کر لیتے ہیں تو اچانک آپ کو اگر کوئی کہہ دے کہ آپ کو واپس پاکستان جانا ہے کیونکہ آپ کو وہاں پر مثلاً پیرنٹس بیمار ہو گئے ہیں یا کوئی ایسی اور مجبوری پیش آ گئی, یا یہ کہ یہاں سے آپ کو ایسے آرڈر مل گئے کہ نہیں آپ مزید یہاں نہیں رہ سکتے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی. اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہو؟ کیا آپ نے زندگی کے 20 سال 25 سال لگائے اور ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی تکمیل کے لیے آپ نے دن رات محنت کی, اور پھر اس محنت کرنے کے بعد جب آپ اپنے ڈریم لینڈ میں قدم رکھنے والے تھے کہ آپ کو واپس جانے کے لیے کہا گیا, تو وہ جو مایوسی اور دکھ اور تکلیف اور کرب اور پریشانی کی کیفیت آپ امیجن کر سکتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ اس انسان کو آخرت میں پہنچ کے آخرت یا موت کے نام سے پریشانی ہو سکتی ہے کہ جو اپنے ساری کوششیں اور ساری محنتیں صرف دنیا کے لیے لگائے بیٹھے. ہم سب کے سوچنے کی بات ہے کہ ہم آخرت کے گھر کو, جو ہمیشہ کا گھر, جو ایک مکمل گھر, اس کو کیوں پیچھے کیے ہوئے, کیوں اس کی طرف سے واقع, کیوں نہیں اس کے بارے میں سوچتے؟ اور ہم نے صرف وقتی اور ظاہری اور دھوکے کی دنیا سے اتنا دل کیوں لگا رکھا ہے کہ ہر وقت اسی کے غم اور اسی کی فکر میں رہتے, اور اسی کو سجانے اور اسی کو بنانے کی فکر میں رہتے, اسی کے نقصان کو نقصان بنا لیتے ہیں اور اسی کے فائدوں کو فائدہ سمجھتے ہیں. تو آخرت پر ایمان جو ہے وہ بالآخرت ہم یوقنون اس بات کا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں اور اس کی تیاری کریں, اور وہاں کے فائدوں کو دنیا کے فائدوں پر فوقیت دیں, اور وہاں کے نقصان کو دنیا کے نقصان سے بڑا سمجھیں. جس دن یہ سوچ ہمارے اندر آ گئی اور یہ سوچ ہم کو آ گئی تو ہماری ساری زندگی کا نقشہ پلٹ جائے گا, اس سینس میں کہ ہم لینے کی بجائے دینے والے بن جائیں گے. ہم لوگوں کی باتوں پر ڈیفینسو ہونے کی بجائے ان کو معاف کرنا سیکھ جائیں گے. ہم ان کے ساتھ بھی احسان کر پائیں گے جو ہمارے ساتھ احسان نہیں کرتے. ہم لوگوں کے ساتھ حسد نہیں کریں گے, ان کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے, کیونکہ ہم سب کچھ اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں اور ہمیں ہماری منزل ہو, ہمارا ڈریم لینڈ وہ ہے, ہمارا گھر وہ ہے. ہم اس کے فائدے کے لیے ہر چیز برداشت کرنے کو تیار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کرنے والا بنائے, اور ہمارے دلوں میں آخرت کی یاد کو اسی طرح تازہ کر دے جس طرح اس نے اپنے خاص چنے ہوئے بندوں کے دلوں میں تازہ کر دی تھی. پروفیٹس کے بارے میں, پیغمبروں کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے, انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار, ہم نے ان کو چن لیا تھا, خالص کر لیا تھا ایک خالص چیز کے ساتھ, اور وہ کیا تھی؟
گھر کی یاد، کہ انہیں آخرت کے گھر کی یاد بہت ستاتی تھی. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جیسے آخرت کے گھر کی یاد ستاتی؟ کیونکہ جب جس چیز کی یاد ستاتی ہے انسان پھر اس کو بھول نہیں سکتا، پھر وہ اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا، اس کی طرف اسے نظر انداز نہیں کر سکتا، پھر اس کے بارے میں اس تک پہنچنے اور اس کی بہتری کے لیے ضرور کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.